بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے کچھ علاقے کے کچھ بریلوی ایسے ہیں جنہوں نے 19 فروری کو روزہ نہ رکھنے کا اعلان کیا ہے، جمعہ سے روزہ رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات میں انہوں نے تراویح بھی نہیں پڑھی ہے۔ ہم نے اس کی وجہ بتائی تھی کہ بریلوی یا تو اپنی آنکھوں سے چاند دیکھتے ہیں یا ان کے سامنے کوئی شرعی طور پر گواہی پیش کرے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، تب وہ اعتبار کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں۔ حالانکہ سامعین اسی ویڈیو کے آخر میں انہوں نے خود اپنی اس بات کی تردید کر دی ہے۔ کیسے؟ سنیے۔ مبارک پور اعظم گڑھ یہ کہہ رہا ہے کہ جھارکھنڈ بہار کے مختلف علاقوں میں چاند دیکھنے کی خبریں مل رہی ہیں، خبر استفاضہ کا اعتبار کر کے جامعہ اشرفیہ سے اعلان ہو رہا ہے۔ غور فرمائیں سامعین کے دیوبندیوں کے یہ ڈیجیٹل مفتی امتیاز بناموی خود کہتے ہیں کہ بریلوی یا تو اپنی آنکھوں سے چاند دیکھتے ہیں یا ان کے سامنے کوئی شرعی طور پر گواہی پیش کرے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، تب وہ اعتبار کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں۔ لیکن خود ہی اسی ویڈیو میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مبارک پور اعظم گڑھ خبر استفاضہ کا اعتبار کر کے چاند ہونے کا اعلان کیا۔ ایسے ہی دیوبندیوں کے حالات کو دیکھ کر طارق مسعود نے یہ کہا تھا۔ پاگل ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ پاگل ہے۔ تو یہ پاگل پنے کا علاج کرو، کیونکہ یہ نہیں کرو گے نا اور پاگل ہو جاؤ گے۔ سامعین دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز بناموی نے اس سے پہلے والی اپنی اس ویڈیو میں جو جہالت کا اظہار کیا تھا چاند کے تعلق سے، اس پر ان کے گھر کا آئینہ جب ہم نے اپنی اس ویڈیو کے ذریعے انہیں دکھایا تو یہ دیوبندی آپے سے باہر ہو گئے اور بجائے اپنی جہالت پر غور و فکر کرنے کے مزید جہالت پر اتر آئے اور یہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر کے دیوبندیت کی پلید مٹی مزید پلید کرنے کا اہتمام کیا، جس کا جائزہ آج کی اس ویڈیو میں لے کر ان کی مزید جہالتیں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلی یعنی اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا کہ دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز بناموی نے اپنی اس ویڈیو میں جس انداز سے بعض سنیوں پر اعتراض کیا تھا اس کا جواب ان کے گھر کا راستہ دکھا کر اس ویڈیو میں نے دے دیا ہے، مگر یہ وہابی امتیاز بناموی اس کے بارے میں اپنی لائیو گفتگو میں یہ کہہ کر دیوبندیوں کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی۔ اور جو دارالعلوم دیوبند کے آن لائن فتاویٰ کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں ان باتوں کا ہماری باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی کا نام تو ہے ڈنڈی مار۔ اسی طرح یہ ڈنڈی مارتے ہیں، پبلک سمجھ نہیں پاتی ہے اور سوچتے ہیں لوگ کہ وہ کتنا حوالے کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ امتیاز بناموی کا جواب ہو گیا، بھائی جواب نہیں ہے، جواب کے نام پر ڈنڈی ماری گئی ہے۔ جی ہاں، حالانکہ سامعین ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ انہوں نے صحیح سے ہماری ویڈیو کو دیکھا سنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا آن لائن فتویٰ نہیں دکھایا ہے، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا آن لائن فتویٰ میں نے دکھایا ہے۔ اور جب صحیح سے انہوں نے ہماری ویڈیو کو دیکھا سنا ہی نہیں ہے تو پھر ان کا یہ کہنا کہ ان فتووں کے حوالے سے جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کا ہماری باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کیسا بھدا مذاق ہے دیوبندیوں وہابیوں کے ساتھ۔ لہٰذا سامعین اب آپ ہی بتائیں کہ ڈنڈی میں نے ماری ہے یا امتیاز بناموی وہابی نے خود ڈنڈی مار کر دیوبندیوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے سامعین کہ کسی نے ان کے لائیو اسٹریم میں یہ کہا تھا، سنیں انہی کی زبانی۔ سجاد کوئی کوا بریانی کھا لیا جائدہ کا جو چلا رہے ہو۔ اچھا جی، بہرحال سامعین پچھلی ویڈیو میں امتیاز بناموی کو ان کے گھر کے فتووں کے حوالے سے جو بات ہم نے سمجھائی، جو آئینہ ہم نے دکھایا، ان فتووں کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ کر دامن چھڑانے کی کوشش کی۔ ہمارے جواب کے نام پر دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے، مینار ٹاؤن کی ویب سائٹ سے کچھ باتیں، کچھ فتاوے نقل کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو فتویٰ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر 29 شعبان کو ابر آلود ہو، چاند نظر نہ آ رہا ہو تو یا تو شرعی شہادت ہونی چاہیے یا اپنی آنکھوں سے چاند دیکھنا چاہیے۔ اگر اپنی آنکھوں سے چاند نہ دیکھے اور کوئی گواہی بھی نہ دے تو ایسی صورت میں شعبان کی 30 تاریخ مکمل کی جائے گی، اس کے بعد روزہ رکھا جائے گا، جیسا کہ آپ اسکرین شاٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ کئی سارے اسکرین شاٹ انہوں نے لگائے ہیں، لیکن ہمارے ویڈیو سے ان اسکرین شاٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ویڈیو میں یہ بات نہیں کہی کہ شہادت کب معتبر ہوتی ہے، گواہی کب دینا ہے، ہم نے یہ بات نہیں کہی ہے۔
जनाब इम्तियाज़ वहाबी, आपकी इन बातों से साफ वाज़े हो रहा है कि आपने हमारी वीडियो या तो देखा सुना ही नहीं, या देखा सुना तो है मगर मारे घबराहट के बाद समझने से आप यकसर कासिर रहे, क्योंकि हमने जो फतवों के स्क्रीनशॉट दिखाए थे अपनी वीडियो में, उनमें आपकी जहालत का जवाब है कि 29 शाबान को चाँद न दिखने पर क्या करना चाहिए। आपने अगर वीडियो को सही से और गौर से देखा सुना होता और आपकी अक्ल काम करना बंद न करती तो आपको मालूम होता कि एक फतवे में आपकी उस जहालत का जवाब था जो आपने 1-2 वीडियो और चांद नज़र आने न आने का ऐलान नामा दिखाकर बकवास की थी कि इन लोगों ने चांद न दिखाई देने या शहादत मौसूल न होने पर चांद नज़र न आने का ऐलान क्यों किया। इसी तरह एक फतवा में आपके उस एतराज़ का जवाब था कि फ़लाँ जगह जब चांद होने का ऐलान किया जा चुका है तो फ़लाँ जगह क्यों चांद के न होने का ऐलान किया गया, जबकि एक फतवा से दारुल उलूम देवबंद से जो चांद के नज़र आने का ऐलान किया गया है उस पर सवाल कायम किया गया। लेकिन इम्तियाज़ वहाबी, आप ये कह रहे हैं कि हमारे वीडियो से इन स्क्रीनशॉट का कोई ताल्लुक़ ही नहीं। वाह, क्या ढिठाई है, और कितना गुमराह करेंगे आप लोगों को। क्या जिन देवबंदियों ने हमारी वीडियो देख ली है, क्या वो लोग आपकी इस जहालत और आपकी इस बदअक़ली को तस्लीम कर लेंगे? नहीं ना। इसलिए कम से कम अच्छे से देख लिया करें और उसके बाद जवाब दिया करें। जवाब देना तो अच्छी बात है, हमारी वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि अगर हम गलत हैं तो आप उसकी इस्लाह कीजिए, या जो गलतफ़हमी है उसको आप दूर कीजिए, मगर बजाय गलतफ़हमी को दूर करने के मज़ीद गुमराहियाँ आप फैलाना शुरू कर देते हैं। खफ्ती साहब ने जितने भी शहादत के स्क्रीनशॉट लगाए हैं उन तमाम का ताल्लुक़ इससे है कि किसी दूसरे शहर से ख़बर इस्तिफ़ाज़े के तौर पर कोई ख़बर मौसूल न हुई हो, तो ऐसी सूरत में 29 शाबान को क्या करना है। लेकिन जनाब इम्तियाज़ वहाबी, हमने जिन फतवों के स्क्रीनशॉट दिखाए थे अपनी वीडियो में, उनमें तो ख़बर इस्तिफ़ाज़ा का जिक्र तक नहीं, फिर आपने ये मतलब कैसे कशीद कर लिया। लेकिन चूंकि पिछली वीडियो में आपने जो फतावा शामी का हवाला पढ़कर सुनाया उसका इजमाली जवाब मैंने दिया था, तो आप कुछ ज़्यादा ही उछलने लगे उस हवाला को लेकर, और बार बार अपनी इस वीडियो में ख़बर इस्तिफ़ाज़ा की रट लगाते रहे हैं। इसलिए इस ख़बर इस्तिफ़ाज़ा का सही मतलब क्या होता है ये आपको मैं समझाई देता हूँ, ताकि आपके साथ साथ आपके दूसरे देवबंदी वहाबी भाई जो हों और वो उछल कूद रहे हों उनको भी इत्मीनान हासिल हो जाए। सामाइन, फतावा शामी के हवाले से इस वीडियो में भी इन्होंने जो गुफ्तगू की है पहले वो सुन लें, फिर उसके बाद इनको ख़बर इस्तिफ़ाज़ा का सही मतलब क्या होता है ये हम समझाएंगे। हालांकि फतावा शामी के अंदर ख़बर इस्तिफ़ाज़ा की बात कही गई है कि अगर चाँद किसी ने नहीं देखा, चाँद की गवाही मौसूल नहीं हुई, लेकिन ख़बर मशहूर ख़बर इस्तिफ़ाज़े के तौर पर यह बात मालूम हुई कि फ़लाँ शहर में चाँद देखा गया है, चाँद का ऐलान हो गया है, ख़बर इस्तिफ़ाज़े के तौर पर शोहरत के दर्जे में यहाँ तक खबर पहुँच गई, तो अगरचे यहाँ के लोगों ने चाँद नहीं देखा, शहादत भी नहीं मिली, लेकिन ख़बर इस्तिफ़ाज़े के तौर पर यह बात मालूम हो गई कि फ़लाँ शहर में चाँद देखा गया है, तो अब इस शहर वालों के लिए भी रोज़ा रखना ज़रूरी है, यहाँ के लोगों के लिए भी चाँद का एतबार किया जाएगा। तो सुन लिया सामाइन आपने। अब आइए देखते हैं कि ख़बर इस्तिफ़ाज़ा का सही मतलब क्या होता है, जिसके लिए इम्तियाज़ पलामवी पेश है आप ही के घर की ये किताब कश्फुल असरार। ये उसी फतावा शामी की शरह है जिस पर आप उछल रहे हैं, और इसकी जिल्द दोम है और सफ़ा नंबर 216 है। देखें यहाँ ख़बर इस्तिफ़ाज़ा के ज़ेर उन्वान क्या लिखा हुआ है। अलबत्ता जब दूसरे शहर में बकसरत ख़बर शाये हो जाए तो इस सूरत में बरबिनाए सही मज़हब उनके लिए रोज़ा रखना लाजिम होगा। शमसुल अइम्मा हलवाई ने, जिसे आपने हुलवानी कहा है, जो भी हो, शमसुल अइम्मा हलवाई ने कहा कि जब दूसरे शहर की खबर फैल जाए और मुतहक्क़क़ हो जाए तो इस शहर वाले के लिए भी रोज़ा रखना लाजिम होगा। अब यहाँ से गौर से सुनिए और पढ़िएगा। हाईलाइट वाली इबारत देखें, लिखा है कि बकसरत खबर फैलने और शाये होने का मतलब ये है उस शहर से मुतअद्दिद जमाअतें आकर चाँद देखने की खबर बयान करें और बताएं कि उन्होंने चाँद देखकर रोज़ा रखा है। सिर्फ खबर का शाये होना बताए और ये ना बताए किसने देखा और किसने ये खबर शाये की, तो उसको इस्तिफ़ाज़ा नहीं कहेंगे। समझ में आया जनाब इम्तियाज़ वहाबी? मतलब ये कि जिन लोगों ने चाँद को देखा है उन लोगों की जमाअतें, वो भी मुतअद्दिद जमाअतें, आकर चाँद देखने की खबर बयान करें और बताएं कि उन्होंने चाँद देखकर रोज़ा रखा है। सिर्फ खबर का शाये होना बताएं और ये ना बताएं कि किसने देखा है और किसने ये खबर शाये की है,
تو اس کو استفاضہ نہیں کہیں گے۔ اور ساتھ ہی میں نے جو پچھلی ویڈیو میں حوالہ دکھایا تھا آپ کے آن لائن دارالافتاء کے فتوے کا، اس میں بھی خبر دینا شرعاً معتبر نہ ہونا بتایا گیا ہے، بلکہ قاضی کے سامنے آ کر کے یا رویت ہلال کمیٹی کے سامنے آ کر کے گواہی دینے کی بات لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا جناب امتیاز وہابی، آپ کا یوں خبر استفاضہ کی رٹ لگانا بیکار گئی، کیونکہ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ دارالعلوم دیوبند میں کس نے آ کر کے گواہی دی، کون سی جماعتیں آئیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھنے کی شہادت پیش کی۔ اس پر تو آپ نے کوئی دلیل نہیں دی، یہ تو اب بھی آپ پر قرض ہی رہا۔ جناب امتیاز وہابی، واضح رہے کہ یہ سب آپ کے گھر کے حوالے اور آپ کے گھر کی باتیں ہیں۔ اب سامعین، امتیاز پراموی نے آگے اسی ویڈیو میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ اور دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو دکھا کر ایک جیسا اعلان چاند کے ہونے کا دکھایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو اعتراض دارالعلوم دیوبند پر کر رہے تھے، اب مبارک پور کے فتوے پر بھی وہی اعتراض کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حوالے جو ہم نے پیش کیے ہیں یہ آپ کے گھر کے ہیں، جس کے مقابلے میں آپ کو جواب دینا ہے، لیکن پھر بھی آپ اگر بضد ہیں تو ملاحظہ ہو آپ کے گھر کی ہی یہ کتاب جس کا نام ہے فضل خداوندی، اور اس کے صفحہ نمبر 23 ہی پر دیکھیں، اسی قسم کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے یا اسی قسم کی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ ہی کے مولوی ساجد خان کوڈو لکھتا ہے کہ عقل کے دشمنوں، بالفرض یہ مان بھی لیں کہ دیوبندی آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو اس سے تمہارا مسلمان ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ بالکل اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ بالفرض یہ مان بھی لیں کہ مبارک پور کا فتویٰ بقول آپ کے قابل اعتراض یا صحیح نہیں ہے، تو اس سے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیسے صحیح اور درست ثابت ہو گیا؟ اس بات کا جواب امتیاز وہابی آپ مجھے نہیں، اپنے ہی مولوی ساجد خان کوڈو کو دے دیجیے گا، اور آئندہ ہم سنیوں پر اعتراض کرنے یا ہم سنیوں کے خلاف لب کشائی کرنے سے پہلے سوچ ضرور لیجیے گا، ورنہ ایسے ہی آپ ذلیل ہوتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دیوبندی دھرم، دیوبندی مذہب کی پلید مٹی مزید پلید ہوتی رہے گی۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں، اور اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔